الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں آخرت کے 5 سوال لے کر حاضر ہوا۔ امید کرتے ہیں آپ سے اور تمام سامعین سے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک سماعت فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہر انسان سے 5 سوالات فرمائیں گے، ہر شخص سے، ہر مرد و عورت سے، ہر بڑے چھوٹے جوانوں سے 5 قسم کے سوالات ہوں گے، اور جب تک اللہ تعالیٰ 5 سوال ہر انسان سے نہیں کر لیں گے اس وقت تک انسان نہ ایک قدم آگے بڑھ سکتا ہے نہ ایک قدم پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ اور سوال بھی ایسے کہ اللہ پاک نے اس کا جواب دنیا میں دے دیا کہ ہم قیامت کے دن آپ سے یہ سوال کریں گے۔ اب اس کی تیاری ہمیں اور آپ کو اور ایمان والوں کو اور مسلمانوں کو اور اسلام کی عورتوں کو، بہن بیٹیوں کو، مردوں کو، سب کو اس دنیا میں قیامت کے دن 5 سوال کی جواب کی تیاری یہیں کرنا ہے، موت سے پہلے پہلے۔ اللہ ہم پر کتنا رحمان ہے اور کتنا رحیم ہے اور کتنا کریم ہے اور کتنا شفیق ہے اور کتنا مہربان ہے کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں بتایا کہ ہم آپ سے موت کے بعد قیامت کے دن 5 سوال کریں گے، اور اس کا جواب بھی بتا دیا کہ کیا کیا سوال کریں گے۔ اب اس کی تیاری کر کے ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے ایمان والوں کو، تمام امت مسلمہ کو موت سے پہلے اس کی تیاری کرنی ہے، اور پھر موت سے پہلے اس کی تیاری کر کے، اس پر پریکٹس کر کے، اس پر عمل کر کے، 5 سوال کے جواب تیار کر کے اس دنیا سے جانا ہے۔ اب رہی بات کہ ہم دنیا سے کب جائیں گے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے پاس۔ اس لیے ہر انسان کو جب یہ موقع ملے اس پر عمل کرے، نہ جانے اس کی موت کب آ جائے گی، کس حالت میں آ جائے گی، کیسے اس کی موت ہوگی۔ اس لیے ہر انسان کو ان 5 سوالوں پر اپنی زندگی میں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے عدالت میں، اللہ کے دربار میں اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو کھڑا فرمائیں گے، اور سب سے پہلا سوال اس سے یہ ہوگا قیامت کے دن کا کہ آپ نے اپنی عمر کو کہاں خرچ کیا، بتائیے۔ آپ کو ہم نے 60 سال کی زندگی عطا فرمائی تھی۔ اللہ پوچھیں گے ہر انسان سے، مجھ سے بھی، آپ سے بھی، آپ سے بھی، آپ سے بھی، ہر انسان سے اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن کہ ہم نے آپ کو 60 سال کی زندگی عطا فرمائی تھی، آپ بتائیں کہ اس 60 سال میں آپ نے کیا کیا۔ سب سے پہلا سوال کہ 15 سال کی عمر سے آپ پر نمازیں فرض ہوئیں اور آپ کی موت ہوئی 60 سال کی عمر میں، بتائیں آپ نے 15 سال کی عمر سے لے کر 60 سال کی عمر تک کتنی نمازوں کو پڑھا اور کتنی نمازوں کو چھوڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر مسلمان مرد یا عورت ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، پھر پڑھ لیں گے، ابھی کام میں ہوں بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی سو جاتا ہوں پھر اٹھ کر پڑھ لیں گے، ابھی سو جاتی ہوں پھر اٹھ کر پڑھ لیں گے، جان بوجھ کر سمجھتے ہوئے کہ یہ نماز کا ٹائم ہے پھر بھی سوتے رہے، اور پھر بھی اپنے کام میں مشغول رہے، اور جانتے رہے کہ یہ نماز نہیں چھوڑنا چاہیے پھر بھی چھوڑ دیا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے کی سزا اللہ پاک ایک انسان کو یہ دیں گے 2,88,00,000 برس اسے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک عورت ایک بزرگ کے پاس آئی، اللہ والے کے پاس آئی، اور کہنے لگی کہ میرا بیٹا جوان ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اپنے بستر پر سویا رہتا ہے، میں کیسے اپنے بیٹے کو نمازی بناؤں، کیسے اپنے بیٹے کو نماز کی عادت ڈالوں، میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا نمازی ہو جائے۔ اس اللہ والے نے کہا کہ اگر آپ کے گھر میں آگ لگ جائے اور آپ کا بیٹا سو رہا ہو گھر میں، تو آپ اپنے بیٹے کو کیسے اٹھائیں گے، کیسے بچائیں گے آگ سے؟ اس عورت نے کہا، اللہ کی قسم میں اپنے بیٹے کو جھنجھوڑ کر اٹھاؤں گی اور زور سے چیخ چیخ کر کے اٹھاؤں گی اور گھسیٹ کر اپنے گھر سے باہر لے جاؤں گی کہ کہیں میرا بیٹا اس گھر کی آگ میں جل نہ جائے۔ اس اللہ والے نے کہا کہ ٹھیک اسی طرح اپنے بیٹے کو اٹھاؤ کہ وہ اگر آج فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو جہنم کی آگ میں جلے گا۔ نماز اللہ کے یہاں عبادتوں میں سب سے افضل عبادت۔ 15 سال کی عمر سے نماز فرض ہو جاتی ہے مردوں پر، اور پھر 60 سال کی عمر تک نماز فرض ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ جب تک اس کی موت نہیں آتی جب تک اس پر نماز فرض ہوتی، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک سوال آیا تھا، ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ وہ ہاسپٹل میں ہیں، بار بار ان کے جسم کا کپڑا بدلنا پڑتا ہے، خون جسم سے رس رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، ناپاکی ہر وقت رہتی ہے، پاکی کی حالت بالکل نہیں ہوتی، کیا اس حالت میں نماز معاف ہے؟ جواباً عرض کیا تھا کہ اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ ایک کپڑے بدلیں، دوسرا کپڑا بدلنے تک بھی کپڑا ناپاک گندا ہو جاتا ہے، خون بہہ جاتا ہے، زخم کا پیپ اس پر لگ جاتا ہے، تو فرماتے ہیں علماء کرام کہ اسی ناپاکی کی حالت میں وہ نماز پڑھ لے، نماز نہ چھوڑے۔ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن، اپنی عمر کو کہاں خرچ کیا؟ 24 گھنٹے میں سے ایک نماز پڑھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ کو ٹائم لگتا ہے 15 منٹ، سوا گھنٹہ، 1 گھنٹہ 15 منٹ، کیا آپ اپنے اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے؟ جس اللہ کی زمین پر آپ رہتے بستے ہیں، جس اللہ کی زمین پر آپ چلتے پھرتے ہیں، جس اللہ کی دی ہوئی رزق آپ کھاتے ہیں، جس اللہ کی دی ہوئی نعمت صحت و تندرستی آپ کے پاس ہے، جو دنیا کی 1000 نعمتوں سے بڑھ کر ہے، کیا آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ اللہ کے لیے عبادت کر سکیں؟ اپنے کام کاج میں سے اللہ کی عبادت کے لیے 15 منٹ نکال سکیں؟ کیا آپ کے پاس اتنا وقت نہیں؟ اللہ کی ہزاروں نعمتوں لے کر آپ صبح سے شام تک اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کیا آپ کے پاس اللہ کی عبادت کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ 15 منٹ نہیں؟ اللہ اس کے بارے میں آپ سے سوال کریں گے قیامت کے دن۔ اپنی عمر کو کہاں خرچ کیا، جواب دو، اور اس کا جواب ہمیں دینا پڑے گا کہ ہم نے دنیا کے کاموں میں اپنے عمر کو خرچ کر دیا، دنیا کے جھمیلوں میں اپنے عمر کو خرچ کر دیا، رات کو سوتے رہے، سورج نکلتا رہا، صبح تک سوتے رہے اور سورج سر پر آ گیا اور ہم آرام سے سوتے رہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دل میں نہ رہا، اللہ کی عبادت ہمارے زندگی میں نہ رہی، اور اللہ کو بھول کر ہم زندگی گزارتے رہے۔ سب سے پہلا سوال اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن یہ ہوگا کہ آپ نے اپنی عمر کو کہاں خرچ کیا ہے، جواب دیں۔ اگر آپ نے اپنی عمر کو دنیا کمانے میں خرچ کیا، دنیا سجانے میں خرچ کیا، دنیا کے جھمیلوں میں خرچ کیا ہے، تو آپ تیار ہو جائیے، اللہ کے یہاں آپ کو اپنی عمر کا، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ پہلا سوال، اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی عنایت فرمائی تھی، اس جوانی میں آپ نے اللہ کی کتنی عبادت کی، اپنے آپ کو گناہوں سے کتنا بچایا، اس کا جواب دیجیے۔ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 100 سجدے سے بہتر ہے۔ بڑھاپے میں آپ
سجدہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکیں گے، جھکنا چاہے تو بھی نہیں جھک سکیں گے، سجدے میں سر رکھنا چاہے تو بھی نہیں رکھ سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیماری آپ کے ساتھ ہوگی، جسموں کا اور جوڑوں کا درد آپ کے ساتھ ہوگا۔ ہم ابھی اپنے معاشرے میں اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ کرسیوں پر بیٹھ کر کے سجدہ نہیں کر سکتے اور وہ کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی زمین پر بھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تب بھی اس کو سجدے کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ کمر کا درد ہے، گھٹنوں کا درد ہے، جسمانی اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے لوگ سجدہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کا دوسرا سوال ہوگا، بتاؤ آپ نے اپنی جوانی کہاں خرچ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں یا دنیا کی رنگرلیوں میں؟ اللہ کی عبادت میں یا اپنی مست جوانی گزارتے رہے رات کے اندھیروں میں، گناہ گاری میں، اللہ کی نافرمانیوں میں اپنی جوانی گزار دی؟ دوسرا سوال ہوگا قیامت کے دن ہر مسلمان سے، ہر انسان سے، ہر مرد اور ہر عورت سے سوال ہوگا قیامت کے دن کہ بتاؤ آپ نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ یہ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تک اللہ پاک 5 سوالات نہیں کر لیں گے اپنے بندوں سے، اس وقت تک نہ وہ ایک قدم آگے ہٹا سکتا ہے نہ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ اور تیسرا سوال اللہ کا ہوگا اپنے بندوں سے، بندیوں سے، مردوں سے، عورتوں سے، امیر سے، غریب سے، کالے سے، گورے سے، مشرقی لوگوں سے، مغربی لوگوں سے، دنیا کے ہر انسان سے اور ہر امت مسلمہ سے، ہر انسان سے تیسرا سوال ہوگا، بتاؤ مال کہاں سے کمایا؟ آج ہمیں اس بات کا ہوش نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو پیسہ آ رہا ہے، جو مال آ رہا ہے، جو دولت آ رہی ہے، وہ کہاں سے آ رہی ہے، اس بات کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ چاہے وہ ناپاک مال ہو، گندا مال ہو، سود کا مال ہو، مٹی کا مال ہو، حرام کا مال ہو، کسی کا لوٹا ہوا مال ہو، کسی کو دھوکہ دے کر کمایا ہوا مال ہو، اس بات کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ جو مال آپ کے پاس آیا ہے، جس پیسے کو آپ نے حاصل کیا ہے، وہ پیسے کے بارے میں بتائیے کہ کہاں سے کمایا تھا؟ کسی کو دھوکہ دے کر تو نہیں، کسی کو بیوقوف بنا کر کے تو نہیں، کسی کا مذاق اڑا کر کے تو نہیں، اپنا مال بیچا اس کے عیب چھپا کر کے تو نہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کسی کو دھوکہ دینے کے بعد کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا اور ہم بڑے عقل مند ہیں کہ ہم نے سامنے والے کو دھوکہ دیا اور وہ دھوکہ کھایا اور ہمیں اتنے کا نفع ہوا، 50,000 کا نفع ہوا، 1,00,000 کا نفع ہوا۔ یہ بڑی بے غیرت والی بات ہے کہ ہم کسی بھی انسان کو، چاہے وہ سامنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی بھی انسان کو دھوکہ دے کر پیسہ کماتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کمال کر دیا۔ آپ نے کمال نہیں کیا، آپ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں اپنی آخرت کا۔ اللہ پوچھنے والے ہیں آپ سے کہ آپ نے مال کہاں سے کمایا تھا، اس کا جواب دیجیے۔ چاہے آپ لاکھ پتی ہوں، چاہے آپ کروڑ پتی ہوں، چاہے آپ کی ماہانہ تنخواہ 1,00,000 روپیہ ہو، 50,000 روپیہ ہو، اللہ پوچھیں گے کہ بتاؤ کہاں سے کمایا تھا۔ اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا اللہ کے ہاں۔ اور چوتھا سوال ہوگا کہاں پر خرچ کیا، یہ بھی بتائیے۔ ہر شخص سے ہوگا یہ سوال، کہاں پر خرچ کیا یہ بھی بتائیے۔ 100 روپے خرچے میں آپ کا کام چل سکتا تھا لیکن آپ نے 1,000 روپیہ خرچہ کیا ہے۔ 100 روپے میٹر والا کپڑا آپ پہن سکتے تھے لیکن آپ نے 1,000 روپے میٹر والا کپڑا پہنا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ قیامت کے دن انسان کے ہر نعمت کے بارے میں سوال کریں گے، ہر نعمت کے بارے میں۔ کہاں پر خرچ کیا، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ فضول خرچی قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور آج کے معاشرے میں اگر آپ مسلمانوں کے امیری دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ فنکشن ہال میں چلے جائیں، شادی بیاہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو دیکھیں، ان کی امیری نظر آئے گی، ان کا پیسہ نظر آئے گا، لاکھوں روپیہ شادی فنکشن ہال پر اور شادیوں پر خرچ کر رہے ہیں مسلمان۔
اگر آپ کو مسلمانوں کی غریبی دیکھنی ہے تو آپ مسلمانوں کے مسجد میں آ جائیں، تو پتہ چلے گا کہ ایک ایک گاؤں کی مسجدیں ایسی ہیں جو ویران پڑی ہوئی ہیں، دروازے نہیں، کھڑکیاں نہیں، جانور اس مسجد کے اندر جا کر کے بیٹھتے ہیں اور گندگی کرتے ہیں اور اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرتے ہیں اور اللہ کے گھر کو ناپاک اور گندہ کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی امیری اور غریبی ہے۔ اس کا سوال ہر مسلمان سے قیامت کے دن ہونا ہے۔ کہاں پر خرچ کیا اپنے پیسے کو بتائیے، کتنے غریبوں کی مدد کی بتائیے، کتنی بیواؤں کی مدد کی بتائیے، کتنی ضرورت مندوں کی مدد کی بتائیے، کتنی یتیم بچوں کی مدد کی بتائیے، کتنی غریب لڑکیوں کی شادی کرائیں بتائیے، کتنے بیمار لوگوں کی مدد کی بتائیے۔ مسلمان نوجوان بہن بیٹیاں جیلوں میں بے قصور اور بے جرم بند ہیں، ان کو آزادی کی آپ کو کیا فکر ہوئی بتائیے۔ مسلمان غریب اپنا علاج نہیں کرا سکتے ہاسپٹلوں میں، آپ نے ان کی مدد کی بتائیے۔ مسافر اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا تھا، آپ نے ان کی مدد کی یا نہیں بتائیے۔ یہ سارے سوالات آپ کے مال کے بارے میں ہونا ہے کہ آپ نے اپنے مال کو کہاں خرچ کیا بتائیے۔ 4 سوال ہو گئے۔ یہ 4 سوال ایسے ہیں جن پر ہر مسلمان کو اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ اور 5واں سوال ہے، اپنے علم پر آپ نے کہاں تک عمل کیا؟ آپ کو جتنا علم تھا اس پر آپ نے کتنا عمل کیا ہے؟ آپ کو معلوم تھا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، پھر بھی آپ نے استعمال کیا۔ آپ کو معلوم تھا کہ یہ چیزیں ناجائز ہیں، پھر بھی آپ نے اس چیزوں کو استعمال کیا۔ آپ اپنے علم پر کتنا عمل کیے بتائیے، ہمیں جواب دیجئے۔ اللہ کا سوال ہے قیامت کے دن کا۔ یہ 5 سوال آپ سب سے ہونا ہے، میرے سے بھی ہونا ہے قیامت کے دن۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اپنے آپ کو ان 5 سوالوں میں رکھ کر زندگی گزاریے۔ 5 سوالوں کے اندر رہ کر کے زندگی گزاریے۔ عمر کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں اس پر اس طریقے سے زندگی گزاریے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ اپنا وقت نکالیے، اللہ کے لیے اپنی عمر کو صحیح چیزوں میں اپنا وقت لگائیے تاکہ آپ کی عمر ضائع نہ ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، صحت و تندرستی دی ہے، اللہ کی عبادت کیجیے، خوب عبادت کیجیے، پھر یہ موقع آپ کو نہیں ملے گا۔ پھر چاہیں گے بھی تو آپ عبادت نہیں کر سکیں گے۔ آپ کا دل چاہے گا کہ میں مسجد تک جاؤں، نہیں جا سکیں گے۔ آپ کا دل چاہے گا کہ بھی میں سجدہ کروں اللہ کے لیے، آپ نہیں کر سکیں گے۔ میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، ہزاروں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ میں مسجد تک آؤں لیکن نہیں آ سکتے۔ جسم میں طاقت ختم ہو چکی ہے، بڑھاپا ان پر غالب آ چکا ہے، جسم میں بیماریاں آ چکی ہیں، وہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، صحت و تندرستی دی ہے، اس پر عمل کیجیے، اللہ کی عبادت کیجیے، اللہ کو راضی کیجیے، مال حلال طریقے سے کمائیے، حلال جگہ میں خرچ کیجیے۔ ابھی سردیوں کا زمانہ ہے، آپ غریبوں پر چلے جائیے، شہروں میں، سٹیوں میں دیکھ لیجیے، آپ فٹ پاتھ پر کتنے لوگ سوئے ہوئے ہیں، ان کے کمبل کا انتظام کیجیے، ان کے سردی کے کپڑے کا انتظام کیجیے۔ آپ مدرسوں میں چلے جائیے جہاں غریب بچے زیادہ تر 70% 90% غریب بچے پڑھتے ہیں، آپ ان کے شوٹر کا انتظام کیجیے، آپ ان کے جیکٹ کا انتظام کیجیے، آپ ان کو گرم کپڑے خرید کر دیجیے، وہ بچے آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ ایسی جگہ میں اپنا مال آپ خرچ کیجیے، سردیوں کا وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ بھی اتنا علم دیا ہے آپ اس پر عمل کیجیے، اللہ کے واسطے عمل کیجیے۔ یہی 5 سوالات پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ قیامت کی دن آپ سے جو یہ 5 سوالات ہونے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے، آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ان 5 سوالوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمارے اس چینل کے ذریعے سے جتنے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہماری مدد فرمائیے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ اسے شیئر کیجیے، کیونکہ اچھی بات پھیلانا نیکی ہے۔
اچھی بات دوسروں تک پہنچانا نیکی، اچھی بات لوگوں کو بتانا نیکی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر بھی اجر عنایت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔